موضوع الدرس إن الله وعد بحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم من الناس سورة المائدہ تفسیر ابن کثیر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة سمعت أبا إسرائيل يعني الجشمي سمعت جعدته وابن خالد بن الصمت الجشمي رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ورأى رجلا سمينا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يومئ إلى بطنه بيده ويقول لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك. قال وأتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل فقيل هذا أراد أن يقتلك فقال إنه النبي صلى الله عليه وسلم امتنع ولو أردت ذلك لم يسلطك الله علي. وقوله إن الله لا يهدي القوم الكافرين. اب اس روایت میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک سے سنا اور میں نے دیکھا کہ ایک آدمی وہاں ہے بہت موٹا تازہ. فجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے اور فرماتے لو کان ھذا فی غیر ھذا لکان خیرا لک. اگر یہ دنیاوی طور پہ اور ظاہری طور پہ اس کے اندر یہ چیز نہ ہوتی بلکہ خیر ہوتی تو وہ زیادہ بہتر تھا تمہارے لیے. اس کے بعد فرماتی ہیں حضور کی خدمت میں ایک آدمی کو پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ ھذا اراد ان یقتلک یا رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندہ چاہتا تھا کہ آپ کو قتل کر دے. حضور پاک نے فرمایا کہ کوئی خوف کی بات نہیں ہے. اور اس کے بعد فرمایا لو اردت ذالک لم یسلطک اللہ علیہ. اگر تم یہ ارادہ بھی کرتے مجھے قتل کرنے کا اللہ کبھی تمہیں یہ طاقت نہ دیتے اور مجھ پر مسلط نہ کرتے تم مجھے قتل نہیں کر سکتے. میری حفاظت کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے. تو یاد رکھیں کہ ان آیات مبارکہ میں دو چیزیں سمجھنے والی ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بلغ ما انزل الیک، جو تیرا رب تجھ پہ بھیجے اس کو آگے پہنچاؤ. ہر حال میں تبلیغ فرماؤ. اب صاف بات ہے کہ جب آپ بات پہنچائیں گے تو ہزاروں مخالف بھی تو کھڑے ہوں گے. یہ قاعدہ ہے کہ ہمیشہ جو حق کے داعی ہوتے ہیں ان کے مخالف بھی ہوتے ہیں. تو دوسرا وعدہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے. آپ کو دشمن جو ہے وہ قتل نہیں کر سکے. یہ اللہ کا وعدہ. تو اسی طرح جب ہم
تاریخ نبوت پہ نظر ڈالتے ہیں تو یہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ہو چکا ہے۔ اب آپ دیکھیں صحیح احادیث میں ہے کہ ہجرت والی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو مشرکین نے منصوبہ بنایا تھا وہ کتنا مکمل منصوبہ تھا کہ ابھی جہل نے اور سب نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنے قبیلے ہیں نا بڑے بڑے جو ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے اتحادی ہیں، ہر قبیلہ ایک نوجوان مسلح دے اور وہ بالکل رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کریں گے اور حضور کو قتل کریں گے نعوذ باللہ۔ اور اگر بنو ہاشم نے مقابلہ کیا تو اتنے قبیلے کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے نا بنو ہاشم اکیلے۔ آخر مسئلہ اسی پہ چلے گا کہ جی دیت ادا کرو تو دیت دے دیں گے، دیت دینا کون سا مشکل ہے ان کے لیے، وہ سارے سردار تھے، بڑے بڑے لوگ تھے۔ تو یعنی ایک بڑا سوچا سمجھا منصوبہ تھا کہ سب کو شامل کیا اور ہر نوجوان جو ہے وہ مسلح ہو۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، اطلاع فرمائی کہ دشمنوں نے یہ منصوبہ بنایا ہے، یمکرون و یمکر اللہ، اللہ فرماتے انہوں نے بھی تدبیریں کی ہیں، ہم بھی تدبیر کرتے ہیں۔ اب اللہ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے تیاری کی، بڑا لمبا تفصیل سے واقعہ، مختصر یہ ہے کہ حضور نے حضرت علی کو بلایا رضی اللہ عنہ اور فرمایا کہ تم میرے بستر پہ رات کو سونا اور میری یہ چادر مبارک جو میں اوپر لیتا ہوں رات کو یہ اوڑھ کے سونا ہے، کیونکہ کفار قریش نے مجھے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، تو وہ اس خیال میں رہیں گے کہ حضور سو رہے ہیں تو ہم نکل جائیں گے مکہ سے، اور پھر بعد میں تم یہ ساری اماناتیں ہیں میرے پاس، امانتیں ہیں کافروں کی امانتیں ہیں، سب کے نام لکھے ہیں، بعد میں سب کی امانتیں ان کے گھروں کو پہنچا دیں۔ حضرت علی نے کہا حاضر یا رسول اللہ، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ موت کے بستر پہ سونا تھا۔ لیکن حضرت علی نے ایک منٹ بھی نہیں سوچا، کہا دیجیے سمینا یا رسول اللہ، آپ کا جو حکم ہے تعمیل ہوگی۔ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے ہم نے ہجرت کرنی ہے، تو آپ فلاں جگہ پہ ہوں گے اور میں وہیں آؤں گا، پھر آگے چلیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں آ گئے اور 60 قریش کے اور باقی قبائل کے جوانوں نے حضور کے گھر کا گھیرا ڈال دیا، مسلح کھڑے ہیں تلواریں سونپ کے۔ اب دیکھیں اللہ نے کیسے حفاظت فرمائی، حضور نے نیچے سے مٹی لی اور اس پہ آپ نے یہ آیات مبارک بھی پڑھی جو سورۃ یاسین کی آیات ہیں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ایسے مٹی پہ بنا شاہد الوجوہ، شاہد الوجوہ، شاہد الوجوہ، جل جائیں کافروں کے منہ جو ہیں اور اللہ ان کو رسوا کرے۔ اب آپ نے مٹی ایک طرف سے پھینکی ہے، کوئی چاروں طرف سے نہیں پھینکتے رہے نا، اللہ نے ایسے حفاظت کی کہ وہ مٹی چاروں طرف اڑی اور ہر دشمن کی آنکھ میں کچھ نہ کچھ مٹی پڑی۔ اگر آنکھ میں مٹی پڑے آدمی کو چین نہیں آتا، لیکن یہ ہوا کہ جس کی آنکھ میں مٹی پڑی وہی سونے لگ گیا، اونگنے لگ گیا۔ حضور پاک ان کے درمیان سے تشریف لے گئے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کیسے حفاظت کی،
آپ غار ثور میں پہنچے. باقی یہ تو شیعہ اور روافض کی باتیں ہوتی ہیں ان کے پاس. اصل یاد رکھو کہ جتنے دنیا میں باطل فرقے ہیں، ایک میری بات ہمیشہ یاد رکھنا اور پلے باندھ لینا، جتنی دنیا میں باطل فرقے ہیں ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی. مشرک ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، بدعتی ہے، قادیانی ہے، ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے. ان کے پاس توہمات ہوتے ہیں، شبہات ہوتے ہیں، ظنیات ہوتے ہیں، یہ خود سغرے بغرے بناتے ہیں، پھر نتیجہ بھی خود نکال لیتے ہیں. دلیل کوئی نہیں. تو اب شیعہ نے یہاں سے بھی ایک دلیل پکڑی کہ جی حضور کے بستر پہ علی سویا ہے اور امانتیں اللہ کے نبی نے علی کے سپرد کی ہیں، تو پھر حضور کی خلافت کی تخت پہ بھی علی بیٹھے گا اور لوگوں کی امانتیں بھی علی سنبھالے گا. ابو بکر کیسے آ گئے؟ اچھا، عام لوگ ہوتے ہیں بیچارے، ہماری جاہل برادری ہوتی ہے کیونکہ ہمارے پاس سب کچھ علم نہیں ہے، وہ بھی واہ واہ کر لیتے ہیں، واہ واہ صبح واقعی جی بات تو ہے. حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہجرت کا تعلق خلافت سے ہے ہی نہیں، تو ایسی باتیں بنانے کا کیا مطلب ہے؟ ابھی تو حضور ہجرت فرما رہے ہیں، ابھی تو طویل زندگی ہے جو حضور نے کاٹنی ہے مدینہ منورہ میں، تو خلافت کا کہاں مسئلہ آ گیا؟ اور اگر ان باتوں کو تم دلیل بناتے ہو تو اللہ کا نظام ہے، علی کے ذمے کافروں کی امانتیں سپرد ہوئی اور اللہ نے اپنی امانت ابو بکر کے حوالے کی کہ میرے مدنی کے ساتھ تم نے جانا ہے. اور اسی طرح حضرت علی حضور کے بستر پہ سوئے، محمد مصطفیٰ ابو بکر کی گود میں سوئے ہیں. اب خود فیصلہ کریں کون افضل ہے. یہ باتیں ہیں، اس کی حقیقت کوئی، ہم بھی ان کے جواب دینے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں، ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے. جواب تو دینا پڑتا ہے نا جی آدمی کو، ورنہ جب یہ موضوع ہی نہیں ہے، مسئلہ ہی نہیں ہے، یہاں کوئی خلافت کی بات ہی نہیں ہے. حتیٰ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ صحابہ میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تو آپ نے فرمایا ابو بکر. یہ فیصلہ حضرت علی کا ہے. اس نے کہا کہ حضرت علی آپ تو ماشاءاللہ، جیسے ایک روایت ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، وہ روایت بھی کچھ سیاہ میں نہیں ہے، قول تو ہو سکتا ہے. تم نے کہا کہ حضرت وہ آپ سے بھی زیادہ عالم ہے، آپ نے فرمایا ہاں مجھ سے بھی زیادہ عالم. انہوں نے کہا حضرت دلیل، انہوں نے کہا دیکھو یہ حضور کی حدیث ہے کہ اگر کسی کو امام بنانا ہو کہ 4 آدمی کھڑے ہیں، اب ہم نے ایک کو امام بنا تو فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اس کو امام بناؤ جو سب سے زیادہ کتاب اللہ کا علم رکھنے والا ہو. یہ حدیث ہے. انہوں نے کہا حضور نے اپنی وفات کی بیماری میں اپنے مصلی پہ کس کو کھڑا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر سے بڑا کوئی عالم ہوتا تو حضور اس کو کھڑا کرتے. اس نے کہا کہ اچھا حضور یہ بات بتلائیں کہ بہادر صحابہ میں سب سے بڑے بہادر قوم تھے. اس کا خیال یہ تھا کہ حضرت علی تو بڑے مانے ہوئے یعنی بہادر تھے. بطن من ابطال الاسلام.
علی نے فرمایا کہ ابو بکر، ہم نے کہا حضرت آپ سے بڑے بہادر تھے، ان کا مجھ سے بھی بڑے بہادر تھے کہ کعبۃ اللہ کے اندر بتوں کو مٹانے کے لیے حضور نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، میں تیرے کندھے پہ کھڑے ہو کے ان کو مٹا دوں. تو حضور نے قدم رکھا تو میں نے کہا کب یا رسول اللہ، بس میں نہیں بوجھ اٹھا سکتا آپ کا. حضور نے فرمایا اچھا چلو تم میرے کندھے پہ کھڑے ہو جاؤ. بت تو مٹانے ہیں نا، تصویریں تو مٹانی ہیں نا، اور آج کل مسلمانوں نے تو تصویریں سجانی ہیں. بیڈ روم میں بیوی کی تصویر رکھنی ہے کہ ہر اپنے ڈرائنگ روم میں کہ ہر آنے والا مہمان زیارت کرے. اور جو بڑا کمرہ ہوگا اس میں اپنے باپ دادے کی بھی تصویریں لگا دیں گے، لوگ دیکھیں گے ہاں ماشاءاللہ اس کا باپ بڑا آدمی تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھو جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں اللہ کے فرشتے نہیں آتے. جس گھر میں بغیر ضرورت کے کتا ہو اس گھر میں فرشتہ نہیں آتا. جس گھر میں عورتیں اڑیاں رہتی ہوں، کپڑے کا لحاظ نہ کریں، وہاں فرشتہ نہیں آتا. تو جہاں فرشتے نہ آئیں تو اللہ کی رحمت نہیں آئے. تو اس نے کہا کہ بھائی میں حضور کا بوجھ برداشت نہیں کر سکا. یہ ابو بکر ہے کہ جس نے حضور کو کندھے پہ بٹھایا اور 2 میل کی چڑھائی چڑھ کے غار ثور پہ پہنچ گیا. تو بہادر ابو بکر ہے کہ میں ہوں. تو یاد رکھیں بہرحال ایک اللہ نے حفاظت فرمائی کہ حضور اپنے گھر سے تشریف لے گئے. اچھا آپ نے شاید غور کیا ہو کہ وہ ساری رات گھر کے باہر کیوں کھڑے رہے، رات کو حملہ کیوں نہیں کیا؟ وہ دشمن ہیں اور تیار ہو کے آئے ہیں حضور پاک کی قتل کرنے کے لیے، لیکن ساری رات گھر کے باہر کھڑے ہیں کہ حضور جب گھر سے نکلیں گے تو حملہ کریں گے. وجہ کیا تھی کہ کافر ہونے کے باوجود بھی ان کو چادر اور چار دیواری کا احساس تھا کہ کسی کے گھر میں نہیں داخل ہونا ہے چاہے دشمن. آج تو اللہ کے گھر میں لوگوں کو قتل کرتے ہیں تو گھر کون سی بڑی بات ہے. مسجدوں میں نماز پڑھتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اور سمجھتے ہیں کہ جی ہم کفر کا مقابلہ کریں، اس طرح اسلام پھیلے گا. انا للہ و انا الیہ. اسلام معاف کرنے سے پھیلتا ہے، قتل کرنے سے نہیں پھیلتا. حضور پاک نے مکے کے دشمنوں کو معاف کیا، قتل کا حکم نہیں دیا. اور یہ بھی جبر نہیں کیا کہ کلمہ پڑھو. کان تم مطلقہ، تم آزاد ہو. اور یہ بھی بولت دی کہ بعد من ہذا، 1 سال کے بعد پھر کوئی مشرک جو ہے وہ کعبے میں حرم میں داخل نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے ہے تو ہے، سامان لے جاؤ، نکل جاؤ، چلے جاؤ، جو مرضی ہے کرو. تو اللہ نے گھر میں بھی حفاظت کی اور غار میں بھی حفاظت کی، دشمن کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو اللہ کا وعدہ سچا ہوا، واللہ یعصمک من الناس. اب حضور ہجرت کے راستے میں ہیں. سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پیچھے کوئی گھوڑے پہ سوار آ رہا ہے اور بڑا تیزی سے آ رہا ہے، معلوم ہوتا ہے خیر خواہ کوئی نہیں تو دشمنی ہے. اس وقت حضور اب کو جو جگہ ہے نا رابو، اس علاقے کو کراس کر رہے تھے حضور، اور اس علاقے کا جو سردار تھا سراقہ، وہ حضور کا تعاقب کر رہا تھا.
جب اس نے دیکھا کہ 2 اونٹنیاں ہیں اور 3 آدمی ہیں، سمجھ گیا، اس نے کہا اچھا یہ وہی ہیں، یہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ ابوبکر ہیں اور ان کے پکڑنے پر 100 اونٹ کا انعام ہے، تو بس میں پکڑ کے مشرکین مکہ کو دوں گا اور 100 اونٹ حاصل کروں گا۔ جب حضور کے قریب آیا نا تو اس کا گھوڑا جو تھا نا، اب اس کے اگلے پاؤں جو تھے وہ زمین میں دھنس گئے اور سراقہ گر گیا۔ غصے میں اٹھا سراقہ کہ میرے گھوڑے نے تو کبھی ایسا نہیں کیا۔ پھر گھوڑے پہ سوار ہوا، پھر دوڑایا گھوڑا، پھر گھوڑے کے پاؤں جو تھے وہ دھنس گئے۔ تیسری دفعہ جب نکالا تو اسے آواز دی، انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، میں اب تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ حضور ٹھہر گئے، سراقہ آئے اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو 100 اونٹ کے لالچ میں آپ کو پکڑنے آیا تھا، لیکن میں نے یہ جو نظارہ دیکھا ہے نا، میرا گھوڑا جو ہے اس کے پاؤں زمین میں دھنس گئے 3 دفعہ، میں سمجھ گیا کہ میں آپ کو کچھ نہیں نقصان پہنچا سکتا، لہذا میرا آپ سے وعدہ ہے آپ اطمینان سے تشریف لے جائیں۔ اب اس راستے سے آپ کے جو دشمن مکے سے آئیں گے ڈھونڈنے والے، ان کو بھی میں روکوں گا۔ حضور نے فرمایا سراقہ دیکھو، ایک وعدہ تم نے کیا ہے اور ایک وعدہ اور خوشخبری میں تمہیں دیتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا جب کسریٰ کی طاقت ختم ہو جائے گی، مسلمان کسریٰ کی طاقت کو مٹا ڈالیں گے اور ملک قبضہ کر لیں گے، تو کسریٰ کے بادشاہ کے جو کنگن ہیں وہ سونے کے زیور پہنتے تھے، پہلے بادشاہ جو تھے نا باقاعدہ کنگن پہنتے تھے، تاج پہنتے تھے، سب کچھ پہنتے تھے، وہ تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ سراقہ کہتا ہے میں نے چپ کر کے سن لی۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، جو آدمی مکے والوں کے ڈر سے مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ خبر دے رہے ہیں کہ میری امت کسریٰ فتح کرے گی، کیسر فتح کرے گی، روم فتح کرے گی، فارس فتح کرے گی، اور پھر میں ایک بدو یہاں کا رہنے والا، میرے ہاتھ میں اس بادشاہ کے کنگن کیسے آ جائیں گے؟ کہتے ہیں یہ بات دینے قابل سمجھ نہیں تھی نا، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے سراقہ کی دشمنی سے بھی حفاظت کی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ کے وعدہ سچا تھا، سراقہ لوٹ گیا اور ایک وقت آیا سراقہ مسلمان ہو گیا، حضرت عمر کا زمانہ تھا، فارس فتح ہو گیا، کسریٰ بادشاہ کے کنگن اور زیور اور سارا کپڑا جو تھا وہ مال غنیمت میں آیا۔ حضور نے فرمایا آئی نا سراقہ، سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ کو بلایا تو آپ نے کنگن دیے، اپنے ہاتھ سے پہنائے، فبکا عمر، عمر رو پڑے اور کہا صدق رسول اللہ۔ انہوں نے کہا سراقہ آج تمہیں یاد ہے میرے محبوب نے میرے مدنی نے پیشین گوئی کی تھی کہ اس کے کنگن تیرے ہاتھ میں آئیں گے، تو سارے صحابہ رو پڑے، تو اللہ نے وہاں بھی اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی اور کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا سکا۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ صحیح روایات میں ہے ایک آدمی قتل ہو گیا، اس کی دیت ادا کرنی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بھی فرمایا اور یہودیوں سے بھی فرمایا کہ بھئی تم بھی ہمارے حلیف ہو، تمہارا ہمارا معاہدہ ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، تو اب ہم نے یہ دیت دینی ہے، تم تو پیسے والے لوگ ہو نا، تم بھی چندہ دو، مدد دو تاکہ ہم اس بندے کو چھڑا سکیں۔ انہوں نے کہا حضور بالکل ٹھیک ہے، آپ تشریف لے آئیں، جب آپ آئیں گے نا ہمارے پاس تو ہم سارے اکٹھے ہو کے پھر آپ کو چندہ دیں گے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، اور انہوں نے پروگرام یہ بنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ایسی جگہ بنائی جائے جو بالکل دیوار کے نیچے ہو، ان کے بڑے بڑے قلعے تھے، ابھی بھی وہ دیواریں موجود ہیں مدینہ منورہ میں، کعب ابن اشرف کا قلعہ بھی ابھی تک موجود ہے، اور بھی یہودیوں کے آثار موجود ہیں، وہ دیواریں پتھروں کی ٹوٹی پھوٹی، کہیں کوئی پتھر ہے کہیں کچھ ہے، کہیں لیکن موجود ہیں وہ علامات کی یہ جگہ تھی، یہ جگہ تھی، یہ جگہ تھی۔
تو ایسی جگہ بٹھائیں حضور کو، اور ایک آدمی جو ہے نا وہ دیوار پہ قلعے کی اوپر ایک بڑا پتھر رکھ کے کھڑا ہو جائے، جب حضور نیچے بیٹھے تو اوپر سے پتھر گرا دیں، حضور شہید ہو جائیں گے اور ہم کہیں گے بھائی اتفاق سے پتھر گرا ہے، ہمیں پتہ تھوڑا ہے کیسے گر گیا۔ تو ابھی حضور راستے میں تھے، اللہ نے جبریل بھیجا، اللہ نے خبر دی کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، لہذا آپ نہ جائیں۔ انہوں نے آپ کے لیے یہ تو حضور راستے میں ہی مڑ گئے، یہ مجھے پتا ہے جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو، لیکن میرے رب کا وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے اور دشمن آپ کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو یہ ایک واقعہ نہیں ہے، دو نہیں، کئی واقعات ہیں کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے حفاظت کی۔ تو اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بھی جب وعدہ تھا تو پھر جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک کیوں شہید ہوئے؟ تو وعدہ ہے آپ کو دشمن قتل نہیں کر سکے گا، باقی چوٹ لگ جانا، نقصان ہو جانا، تھوڑا بہت زخم آ جانا، وہ اس چیز کے مخالف نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایسے واقعات تو ہوتے رہے، بنو ثقیف نے بھی پتھروں سے حضور کو زخمی کیا ہے، اور جنگ احد میں بھی حضور پاک کو زخم آئے ہیں، لیکن کوئی آپ کو شہید نہیں کر سکا، بلکہ آپ اپنی زندگی مبارک گزار کے طبعی موت کے ساتھ آپ نے وفات پائی ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو یہ آیات تھیں جو ہم پڑھ۔ اب اگلی آیت یہ ہے، فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اے بلغ انت واللہ الذی یہدی من یشاء ویضل من یشاء۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ دعوت دیتے رہیں، تبلیغ کرتے رہیں، آپ سب کو اللہ کی توحید کی طرف بلاتے رہیں، آپ کے ذمے تبلیغ ہے، دعوت ہے، پہنچانا ہے، ہدایت آپ کے ذمے نہیں ہے۔ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت عطا فرمائے، اللہ چاہے تو بلال کو ہدایت ملے، صہیب کو ہدایت ملے، سلمان کو ہدایت ملے، اور مکے میں رہنے والے ابی جہل، ابی لہب، عتبہ عتیبہ کو ہدایت نہ ملے۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا کہ بلال از حبش صہیب از روم، ابو جہل دے مکائی چبل جویس۔ وہ کہتے ہیں مولا تیری شان ہے، بلال حبش سے آیا، صہیب جو ہے روم سے آئے ہیں، سلمان فارس سے آئے ہیں، وہ جنت کے حقدار بنے ہیں، اور جو مکے میں پیدا ہوئے، جن کو زمزم کی بوٹی لگائی گئی اور جن کا حضور سے قبیلہ بھی مشترک ہے، ان کو اسلام نصیب نہ ہوا، چونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ جیسے اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہیں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کے ذمہ دعوت ہے، آپ کے ذمہ تبلیغ ہے، آپ کے ذمہ بیان ہے، آپ کے ذمہ بلانا ہے۔ اب یہ میری مرضی ہے کہ جس کو اپنے گھر میں آنے دوں یا نہ آنے دوں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اور دیکھیں گے ایک دفعہ امام راضی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے معقولی بھی تھے، مفسر بھی تھے، بڑا علم رکھنے والے تھے، ان کو خیال آ گیا، راستے میں کھڑے تھے، سڑک کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، خیال آیا کہ بھائی میں بہرحال کچھ نہ پڑھا ہوا ہوں، اور میں نے اللہ کی توحید پہ دلائل جمع کیے ہیں، تو تقریباً 300 سے زیادہ آیات اور حدیثیں جمع کر ڈالی ہیں اللہ کی توحید کے مسئلے پہ۔ ایک عام جاہل بیچارہ کیا سمجھے گا؟ وہ کھڑے تھے تو ایک دیکھا کہ ایک بدو جو ہے مہار اس کے کندھے پہ ہے،
اور اونٹ پیچھے آ رہا ہے اور وہ گنگناتا ہوا چلا آ رہا ہے. آپ نے روکا تو اس نے دیکھا السلام علیکم السلام نے بھائی تم مسلمان ہو؟ ہاں جی مسلمان. اور نے کہا تم نے اللہ پر تمہارا ایمان ہے؟ اس نے کہا جی بالکل ہے. انہوں نے کہا تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ نہیں. کبھی اللہ سے بات کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا پھر کیا دلیل ہے تمہاری کہ خدا ہے؟ تو امام غازی فرماتے ہیں اس بندو نے بڑا غور سے مجھے دیکھا اور کہنے لگا کہ معلوم عجیب آدمی لگتے ہو، سفید داڑھی ہوگی، عقل نہیں ہے تم. اس کو نہیں پتا میں کس سے بات کر رہا ہوں. آپ فرماتے میں بھی چپ کھڑا رہا. میں نے کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے کیا بات ہے؟ اور میں نے کہا یار دیکھو وہ اتنی دیر میں اونٹ نے مینگنیاں ڈالی اپنی. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اونٹ کی انہوں نے کہا مینگنی کو دیکھ کے سمجھ آتا ہے اونٹ کی ہے، مینگنی کو دیکھ کے سمجھ آتا ہے کہ یہ بکری کی ہے، گوبر کو دیکھ کے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ گائے یا بھینس کی ہے، اور پاؤں کو نشان کو دیکھ کے سمجھ آ جاتا ہے کہ گھوڑے کا ہے، اونٹ کا ہے یا ہاتھی کا ہے. ان چیزوں کو دیکھنے سے اتنا بڑا جانور سمجھ آ جاتا ہے، اور یہ ساری کائنات کو دیکھنے کے بعد خدا سمجھ نہیں آتا ہے. امام راضی کہتے ہیں میں دنگ رہ گیا. میں نے کہا جتنا پکا عقیدہ بھی اس کا ہے نا اتنا تو شاید میرا بھی نہیں. حالانکہ اب دیکھ کیا ہے اللہ نے ہدایت دے دی بس وعدہ بند ہوا. اسی طرح فرماتی ہیں کہ ایک بڑھیا چرخہ کاٹ رہی تھی. بوڑھی عورتیں تھی چرخے کاٹتی ہیں، وہ دھاگے شاگے بناتی تھی نا بیچارے پہلے دور میں. تو پھر اس سے کام لگاتی تھی، کوئی کھیس بناتا، کوئی کپڑا بناتا، کوئی چادر بناتے. تو کہتے ہیں میں گیا بوڑھی کے ساتھ بیٹھا. میں نے کہا بی بی مسلمان ہو؟ نے کہا ہاں بیٹا الحمدللہ مسلمان ہوں. میں نے کہا تمہارا ایمان ہے کہ خدا ہے؟ انہوں نے کہا ہے. انہوں نے کہا بالکل خدا ہے. انہوں نے کہا اچھا بی بی یہ بتاؤ کہ کیا تم نے کیسے سمجھا کہ خدا ہے؟ اور کہنے لگی معلوم تو پڑھے لکھے ہوتے ہو لیکن عجیب آدمی ہو. میں تو جاہل ہوں، بڑھیا ہوں، ساری زندگی یہی چرخے کاٹتے اور لسی بلوتے گزر گئی ہے میری. یہ دیکھو یہ چرخہ ہے. میں نے کہا ہے. میں کہا میں نے اسی سے سمجھا ہے کہ خدا ہے. میں کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا دیکھو یہ چرخہ جو ہے یہ چلتا ہے، اس کو چلاتی ہوں تو چلتا ہے، ہاتھ روک لوں نہیں چلتا. تو چرخہ اگر بغیر چلانے والے کے نہیں چلتا تو یہ آسمان و زمین کا چرخہ بغیر چلانے والے کے چل رہا ہے. میں نے کہا اچھا بی بی بس ایک سوال ہے، ناراض نہ ہونا. اچھا ہو سکتا ہے کہ دو خدا ہوں؟ جیسے بعض لوگوں کا عقیدہ ہے، ایک جماعت ہے دنیا میں جو کہتے ہیں خدا دو ہے، ایک خیر کا کام کرتا ہے، ایک شر کا کام کرتا ہے. خیر والا جو ہے وہ یزداں ہے اور شر والا جو ہے وہ اہرمن ہے. ان کا عقیدہ ہے کہ دو خدا ہیں. بی بی نے کہا مولوی صاحب ایک ہے خدا، ایک دو نہیں ہے. انہوں نے کہا دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا اگر ہم دو عورتیں چرخہ چلانے بیٹھے ایک ہی طرف چلائیں تو تیزی سے چرخہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر وہ ادھر زور لگائے میں ادھر زور لگاؤں تب بھی چرخہ ٹوٹ جائے گا. تو جب دو عورتوں میں چرخہ نہیں چل سکتا، دو خدا ہوں گے تو نظام کیسے چلے گا؟ ایک کہے گا رات ہونی چاہیے، نہیں وہ کہے گا ٹھہرو ابھی دن ہونا چاہیے. تو امام صاحب کہتے ہیں میں نے کہا الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، واقعی تو ہدایت دینے والا ہے. ہدایت کتابوں میں نہیں ملتی، ہدایت پڑھنے سے نہیں ملتی. کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں قادیانی بن گئے، کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں آغا خانی بن گئے، کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں زیدی بن گئے، کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو روافض بن گئے، کتنے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو غالی شیعہ بن گئے اور تبرہ کرنے والے بن گئے، قرآن کے منکر بن گئے اور امام غائب کا عقیدہ رکھنے پہ آ گئے جو کسی عقل میں بھی نہیں آتا. ان کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی جو ہے نا وہ غائب غار میں بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی امام مہدی ہے کون؟ کہتے ہیں حسن عسکری کا بیٹا ہے. حسن عسکری کہتا میرا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے. نہیں کہتے نہیں ہے، میں نہ مانوں اس کا کیا علاج ہے؟
انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ پہنچائیں. وما علیک الا البلاغ، آپ کے ذمہ ہے کہ دین پہنچاؤ. ہدایت دینا نہ دینا میری مرضی ہے، میں چاہوں تو ہدایت دے دوں اور میں چاہوں تو ہدایت مت. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین کما قال تعالی لیس علیکم ہداہم ولكن اللہ یہدی من یشاء وقال فانما علیک البلاغ وعلینا الحساب. میرے محبوب آپ پہنچائیں اور پھر انہوں نے مرنے کے بعد میرے پاس آنا ہے، ہم پھر حساب لیں گے. آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے. اگر ہم جو لوگ باہر سے آئے ہیں دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں، بالکل مسجد عائشہ سے کر سکتے ہیں، جیرانہ سے کر سکتے ہیں، عرفات سے کر سکتے ہیں، حدیبیہ سے کر سکتے ہیں، جدے سے کر سکتے ہیں. مقصد حرم کے باہر کسی جگہ بھی جا کے احرام باندھ کے عمرہ کریں. ایک عورت نے نیت کر کے آ گئی، اس کے ایام حیض ہیں. میرا بھائی اصل بات تو یہ ہے کہ اس عورت کو مکے میں رہنا چاہیے، وہ مدینہ منورہ نہ جائے. جب پاک ہو جائے پہلے اپنا عمرہ پورا کرے پھر مدینہ شریف کا سفر کرے. لیکن اگر کوئی مجبوری ہے تو وہ عمرہ نہیں چھوڑ سکتی. عمرہ چھوڑے گی دم پڑ جائے گا، اسی عمرے کی حالت میں رہے گی، پھر وہ احرام کی حالت میں واپس بھی اسی احرام کی حالت میں آئے گی. لیکن بہت بڑی مشکل ہے، اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایسے گروپ لیڈر کہہ دیتے ہیں گروپ جا رہا ہے، کہتے جا رہا ہے جائے چلا جائے، دفعہ ہو. ہم نہیں جاتے جب تک ہمارا عمرہ نہیں ہوگا. اچھا بیمار ہو جائے پھر کیا کریں گے؟ وہ سر پہ اٹھا کے لے جائیں گے. افضل یہی ہے پہلے عمرہ پورا کرے پھر مدینے کا سفر کرے. میں نے عمرہ کر لیا تھا، حلق نہیں کرایا، تو کان سے بھی 2-3 بال کھینچے، کوئی بات نہیں، 2-4 ریال خیرات کر دو، دم نہیں پڑتی اس سے. اگر بعض عورتیں ٹوپی پہن لیتی ہیں عمرے میں تاکہ کپڑا منہ کو نہ لگے، لیکن بچے نے ہاتھ مارا تو چہرے سے لگ گیا تو کوئی بات نہیں. یہ کیا ہے کہ چہرے کو نہ لگے نہ لگے؟ یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ لگ گیا مانا ہے خود نقاب نہ باندھے، آگے کپڑا لٹکا دے، ہوا چلے گی لگے گا. ٹھیک ہے. ایسے یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی ہے میری بیٹیوں کا کہ عمرے میں تو اتنا خیال ہے کہ منہ کو کپڑا نہ لگے، لیکن ساری زندگی منہ کھلا رہے اس کا کوئی خیال نہیں کہ پردے میں ہونا چاہیے. یعنی جب پردے کی ضرورت تھی وہاں تو کیا نہیں، جب ضرورت نہیں ہے مسئلہ پوچھ رہی. اللہ کی بندی عورت ہے، کیا ہے کپڑا لگ گیا تو لگ گیا. بی بی عائشہ فرماتی ہیں جب آگے ہمارے کوئی مرد نہیں ہوتے تھے، اب لوگ نہیں ہوتے تھے، ہم اپنا کپڑا اوپر ڈال لیتے تھے اور دیکھتے کہ بندے آ رہے ہیں صدل نالا وجوہ ہم اپنے کپڑا آگے لٹکا لیتے تھے. بس یہ تکلف کرو اور پی کیپ باندھو اور ٹوپیاں باندھو اور پنکھے باندھو، خامخواہ آپ کو کارٹون بنانا ہے دنیا سے. کچھ بھی نہ کیا کرو، ایسے بس کپڑا آگے کھینچ دو، بس جیسے گھونگھٹ نکالتی ہے عورت. اگر عمرے کے دوران تولیے سے یا ٹیشو سے ناک یا چہرہ صاف کر لے کوئی بات نہیں. یہ تھوڑا ہے کہ ناک گندا ہو جائے تو صاف نہ کرو. عمرے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کا ناک بہہ رہا ہو اور منہ سے بلغم نکل رہا ہو اور کان سے پانی بہ رہا ہو، اسی حال ہاتھ نہ لگانا، عمرہ خراب ہو جائے گا. عجیب یہ کون سی قوم ہے بھائی؟ داڑھی پہ اس طرح پھروانے سے حیا نہیں آتا، اس ناک پہ کپڑا لگانے کا مسئلہ پوچھ رہا ہے. ماشاءاللہ بڑی عجیب قوم. حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھے تھے اسی مسجد حرام میں،
ایک آدمی نے آ کے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا حضرت میں نے احرام باندھا ہوا تھا، ایک مچھر جو ہے نا وہ میرے کپڑے پہ آ کے بیٹھا، میں نے غلطی سے یاد نہیں آیا، ایسے مارا وہ مچھر بھی مر گیا اور میرے احرام کو خون بھی لگ گیا، تو اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ گھر میں تم یہ بتاؤ تم ہو کہاں کے، کہاں سے آئے؟ اس نے کہا میں الکوفہ، میں کوفے کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ اس کو کان سے پکڑو اور مسجد الحرام سے باہر پھینک دو۔ ایک قاتل حسین یسألون عن دم البعوضۃ، حضرت حسین کا خون پی گئے، مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھنے آیا ہے۔ اگر مسجد میں لوگ آ کے قرآن رکھ جاتے ہیں، تعداد زیادہ ہو جاتی ہے، وہاں کوئی پڑھتا نہیں ہے، دوسری مسجد میں دے دو، دوسرے مدرسے میں دے دو جہاں پڑھا جائے۔ یہ تھوڑا ہے کہ رکھا رہے، رکھنے سے کوئی ثواب نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارے لوگ اچھی طرح غلاف 5-7 لپیٹ کے رکھتے ہیں اونچا کہ 2 جہانوں کا بادشاہ اوپر رکھا رہے، ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم کھولیں گے بھی نہیں آپ کو، نہ پڑھیں گے نہ عمل کریں گے، سبحان اللہ، بس سینے سے لگا لیں۔ وہ اس حالت میں اللہ کا قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے، جب تم مجھے پڑھتے نہیں، عمل نہیں کرتے ہو تو ادب کس بات کا کر رہے ہو؟ ایک بوڑھی عورت ہے یا کم عقل عورت ہے، عمرے کے دوران میں پیشاب نکل جائے، کوئی بات نہیں، وضو دوبارہ کرے، کپڑا دھو لے، اس میں کیا ہے؟ کسی کا بھی نکل جائے، انسان ہے، نکل سکتا ہے، زندہ کے لیے کوئی عمرہ نہیں ہے۔ منہ بولی بہن کی بیٹی سے شادی جائز ہے، بالکل جائز ہے، منہ بولنے سے کوئی بہن تھوڑی بن جاتی ہے، یہ تو لوگوں نے ایک بہانہ بنایا ہوا ہے اکٹھے رہنے کا۔ میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں اور اولاد نہیں ہے، میرے بھائی سب سے پہلے میاں بیوی چیک اپ کراؤ اور جس میں نقص ہو وہ علاج کرے، اور روحانی علاج یہ ہے کہ سورت یوسف دونوں پڑھ کے دعا مانگا کرو اور اللہ سے اللہ اولاد صالح عطا فرمائے۔ پتہ نہیں کہتا ہے کہ میں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک کہنا بھی ناجائز ہے، اللہ کی ذات ہے غوث اعظم یا غوث پاک کہنا یہ شرک ہے، یہ تو اللہ کا لقب ہے۔ ان کے 18ویں پیڑھی کے پوتے کے پاس میں گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تسبیح پھرائی اور کہا کہ آج سے تم غوث پاک کے مرید ہو۔ بالکل جھوٹ کر، تسبیح پھیرنے سے غوث پاک کے مرید کیسے بن گیا تم؟ یہ جھوٹ ہے، پہلے تو غوث پاک ہی کوئی نہیں اللہ کے سوا، سب بہانے ہیں۔ اور یہ پیر جو ہے نا بڑے چالاک ہیں، کیوں؟ اگر وہ کہتا کہ تم میرے مرید بن جاؤ گا، یار تو داڑھی منڈا ہے، اس کا مرید کہہ رہا ہے، میں نے تو آپ کو غوث پاک کا مرید بنا دیا ہے نا۔ سب چکر ہے، مکر ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد 4 رکعت وابین پڑھیں، بالکل فضیلت ہے، بالکل پڑھا کریں۔ 12 سال کی ہوئے تو خیر ایک ضعیف روایت ہے، 12 سال کی عبادت کا سوال، لیکن بہت بڑی فضیلت ہے۔ دین کی تبلیغ کیسے کریں؟ دین پہنچاؤ، دین سمجھاؤ، لوگوں کو وضو سمجھاؤ، طہارت کے مسئلے سمجھاؤ، کلمہ پڑھاؤ، نماز پڑھاؤ، نماز سکھاؤ، یہ تبلیغ ہے۔ حج کی قربانی اپنے ملک میں نہیں دے سکتا، فَلْيَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، وہ مکے میں ہوگی۔ نماز اوابین مغرب کے بعد، اشراق سورج نکلنے کے بعد، اور چاش جو ہے جب سورج تیز ہو جائے، گرمی میں شدت آ جائے۔ کسی کا بھائی یا پتہ نہیں کون فرضی یا نفلی عمرہ نہیں کر سکتے، اگر وہ فوت ہو گئے، انہوں نے وصیت کی ہے، ان کے لیے حج بدل کرتے ہیں، عمرہ بدل کرتے ہیں، وہ جائز ہے۔ مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے آئے، یہاں بھائی کے نام پہ طواف کیا ہے، طواف ایک کیا
وضاحت فرمائیں عمرے کے لیے، اور جو یہاں نیت کی پتہ نہیں کیا احرام باندھ گیا تو پھر طواف بھی کریں گے، صفا مروا دوڑیں گے، بال کٹائیں گے، پورا تب عمرہ ہوگا، صرف طواف سے تو عمرہ نہیں ہوتا نا۔ مجھے نہیں پتا آپ نے کیا کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو ہدیہ دے دین والا سمجھ کر، اس کو لینا چاہیے، بالکل لینا چاہیے۔ مقصد دل میں خیال بھی نہ ہو اور طمع بھی نہ ہو، کوئی ہدیہ دے بالکل لینا چاہیے، ہدیہ لینا تو سنت ہے، اور جس سے ہدیہ لو اس کو کبھی ہدیہ دیا بھی کرو۔ میرے ساتھ 3 مستورات ہیں، میرے پہ آئی ہیں، جمعہ کی رات کھانے کی دعوت دی، میں نے کہا جمعہ کی مبارک رات ہے نہیں جاتے، وہ بضد تھے، غصے میں نے قسم کھایا، جو قسم کے مخصوص الفاظ ہیں وہ نہ کہے بلکہ مجھے قرآن لگے اور میں گیا، قسم ہو گئی جناب، اور کیا قسم وہی لفظ کہنے ضروری ہے؟ یہ قسم ہے، آپ نے قسم کھا کے کہا کہ مجھے قرآن کی مار پڑے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ میرے چچا حاجی عبدالغفور بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں عمرے پہ آئے ہیں، عورت نے عمرے کیا، کپڑے تبدیل کیے، غسل کیا، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے غسل کرنا۔ مسجد عائشہ جائیں، کیوں جائیں؟ آپ تو نیت کر کے آئی ہیں پہلے سے، مسجد عائشہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اگر آپ مسجد عائشہ گئی ہیں اور پھر آپ نے دوبارہ نیت کی، دم پڑ گئی، نہ جاتی کوئی دم نہیں، غسل کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ موٹر سائیکل 50,000 میں خریدتے ہیں، ادھار پہ ہم 80 میں بیچتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ میں ایک بینک میں مینیجر ہوں پاکستان میں، دوسری نوکری تلاش کرو، جب مل جائے تو چھوڑ دو، ابھی تمہاری تنخواہ حلال ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ میری امی بہت گالیاں دیتے ہیں، گالیاں دونوں دیتے ہیں، اللہ ان کے لیے دعا کرو، اللہ ہدایت دے۔ بس آپ کے والد گالیاں دیتے ہیں تو دعا کرو اور ان کو چیک اپ بھی کراؤ، بلڈ پریشر بیچارے کا زیادہ ہوگا نا۔ والدین کی آپس میں بھی نہیں بنتی، ہماری بیویوں سے بھی نہیں بنتی، امی زیادہ بولتی ہیں، میری امی ابو ایک بھائی کی بیوی کو طلاق دے دینا چاہتے ہیں، تو وہ جانے ان کا کام ہے، کیا کرو؟ بس اللہ سے دعا کرو کہ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم واہدہم سبل السلام، اللہ ان کو ہدایت دے اور ہمارے گھروں سے یہ عذاب رفع فرما۔ اور ویسے لازمی بات ہے، جو زیادہ گالیاں دیتا ہے اس کو چیک اپ کراؤ ڈاکٹر سے، اس کا بلڈ پریشر تیز ہوگا، وہ گولی لکھ دے گا، انشاءاللہ ٹھنڈے ہو جائیں گے آرام سے، پھر گالیاں نہیں دیں گے، طاقت ہی نہیں ہوگی، پڑے رہیں گے، گالیاں کیسے دیں گے؟ 2 گناہ کتنے فاصلے سے شروع ہو جاتا ہے مجھے نہیں پتا، آپ کا مطلب کیا ہے سوال کر رہے ہیں؟ تب تہجد کا وقت صبح کی اذان کے وقت ختم ہو جاتا ہے۔ میری والدہ حیات ہے، ان کے لیے بالکل آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں۔ شیعہ امام کے پیچھے نماز جنازہ بالکل نہ پڑھیں۔ جو شیعہ صحابہ کے نام پہ تبرہ کرتے ہیں، علماء کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے، ان کی ہدایت کے لیے تقریر کریں، تبلیغ کریں، دعوت دیں، مارنے کا حکم کسی کو نہیں ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو توحید کا نمبردار سمجھتے ہیں، عقیدہ حیات النبی نہیں مانتے، اللہ ہدایت دے، کوئی بات نہیں ہے، تو صحابہ کے زمانے سے مسئلہ مختلف ہی ہے، اس میں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سنی لڑکی کا شیعہ سے نکاح نہ کریں۔ آدم نے کسی وسیلے کی دعا نہیں مانگی، وہ دعا قرآن میں موجود ہے، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ خانہ کعبہ میں چاروں طرف لپٹ کے نہیں، ملتظم پہ لپٹ کے دعا مانگنا جائز ہے۔
موت کی دعا مدینے کے لیے مانگنی چاہیے، بالکل مانگنی چاہیے، کیونکہ حضرت عمر نے بھی مانگی تھی کہ اللہم ارزقنی موت الشہادت فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اور حضور کی حدیث بھی ہے من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت، کہ جس کو یہ قوت ہو کہ مدینے میں مرے وہ مرے، کیا معنی کوشش کرے وہاں آ کے رہے، باہر نہ جائے تاکہ موت مدینے میں آئے، لیکن دعا کرو ایمان پہ آئے۔ اور احرام کی حالت میں طواف کے 7 چکروں میں کندھا نکالا جاتا ہے، بعض علماء پہلے 3 چکر کے قائل ہیں، لیکن راجح روایت یہی ہے کہ 7 چکروں میں کندھا نکالا جائے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو سکتا ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز میں امام کے پیچھے حنفی ہے تو بالکل خاموش رہے۔ میرے جوتے گم ہو گئے، کپڑے میں لپیٹ کے رکھو، دوسرے کے نہ اٹھاؤ۔ کسی کو نماز جنازہ نہیں آتا، بس کھڑا رہے، دعا کرتا ہے اللہ مغفر اللہ مغفر اللہ مغفر، بس۔ خانہ کعبہ میں طواف کے دوران میں بہت سی عورتوں نے بہت رنگدار کپڑے پہنے ہوتے ہیں، دعا کرو اللہ ہدایت دے، اور کیا آپ اپنی نظر کو نیچے رکھیں، وہ تو فیشن شو پہ آئی ہیں، حج کرنے تھوڑی آئی ہیں، عمرے پہ تھوڑی آئی ہیں۔ عالم کا ہاتھ چومنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ میں مصرع کبری کے پاس مسجد میں صبح کی نماز ادا کرتا ہوں، بھائی ثواب بھی ملتا ہے، لاکھ کا بھی ملتا ہے، بلکہ جماعت کا بھی ملتا ہے، لیکن جو مکے کے حرم میں ہے وہ کہاں ہے؟ جتنا آگے آؤ گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ رائے سول میں جائیں کوئی منع نہیں، وہاں حضور گئے ہیں، تشریف لے گئے ہیں، لیکن ضروری بھی نہیں۔ بروس کھاتے ہیں آسٹریلیا کا یا برازیل کا، بہرحال مجھے نہیں پتا، جو گوشت باہر سے آتا ہو اس پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے، باقی اللہ عالم۔ میرے بیٹے ہیں 10 سال 11 سال کے، روشنی ہو بہت زیادہ روتے ہیں، ان کو آپ زمزم پلائیں، سورۃ البقرہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلائیں۔ 10 دن کے بعد اگر قطرہ قطرہ عورت کو خون آ رہا ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے، وہ ماہواری نہیں ہے، 10 دن سے زیادہ حیض نہیں ہوتا، وہ بیماری ہے، استحاضہ ہے، آپ نماز پڑھتی رہیں، سب کچھ کریں۔ میں پہلی بار آیا ہوں، میں نے صفا مروہ کرنے سے پہلے سر مڈا دیا، ماشاءاللہ۔ ایک بکری دم ادا کرو، 400 ریال لگے گا، اگلے سال مجال ہے کہ تم غلطی کرو۔ میرے ابے نے عمرہ تو کیا تھا، اب اس کے لیے دعا کرو۔ یہ جو بازاروں میں پرانی پتہ نہیں کیا حرم کی ہے، اس کو دیکھنا جائز ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہے، مجھے تو نہیں پتا کیا لکھا ہے آپ نے۔ دم کی کون، جب واجب چھوٹ جائے دم پڑ جاتا ہے۔ اگر احرام کی حالت میں طواف کو میں حجر اسود کو بوسہ دے کوئی بات نہیں، اگر خوشبو لگی ہو، لگ جائے تو دھو ڈالے۔ بھائی سعودی ہو یا کوئی ہو، ان کے لیے بھی یہاں قانون اسلام کا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ قانون کے مطابق تم کارروائی تو کرو نا۔ یہ نہیں فرق کرتے ہیں کتنے سعودی قتل ہو رہے ہیں، دیکھا نہیں، قاتل ہے قتل ہو گیا، سزا ہو گئی، روز اخباروں میں نہیں پڑھتے ہو۔ طواف الوداع کے بعد اگر وقت مل جائے اور طواف کریں، نماز پڑھیں، آب زمزم کو پانی گرم کر کے چائے پی سکتے ہیں، حاجی کو جب گرم کر سکتے ہو تو زمزم کو کیوں نہیں کر سکتے؟ منتظم پہ نام انگلی سے نہیں لکھے جاتے۔ کہتے ہیں جی کہ مشین سے چکن جو کاٹا جائے وہ حرام ہوتا ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد سر مڈانے کے لیے سر پہ صابن لگائیں، لیکن خوشبو والا نہ ہو، سادہ صابن ہو۔
زمزم پہ قرآن کا ختم کریں، کیوں؟ زمزم تو خود شفا ہے، اس پر کسی قرآن کے ختم کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان میں بینک کی نوکری جائز، بالکل جائز ہے، لیکن کوشش کرو کہ نہ کرو، اور اگر دوسری جگہ مل جائے تو اس کو چھوڑ دو۔ آج کل اسلامی بینک بھی آ گئے۔ مغرب کی اذان کے بعد فرض نماز سے پہلے کوئی 2 رکعت پڑھے، مستحب ہے، پڑھے تو کوئی حرج نہیں، نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں۔ آپ کی بیانات کی کیسوں سے جہاد کی آیات کو کاٹا گیا ہے، اللہ کو پتہ جی، میں نے تو نہیں کہا، آپ کہہ رہے ہیں، میں نے تو آج پہلی بار آپ سے سنا ہے۔ حضور پاک نے بی بی عائشہ کے علاوہ بھی کسی کو اجازت دی تھی، جب کسی ایک کو اجازت دیتے تو سب کے لیے ہوتی، یہ کیا بات ہوئی؟ آیت تیمم تو صرف بی بی عائشہ کی وجہ سے اتری تھی، پھر تم نہ تیمم کیا کرو، وجہ کوئی بھی ہو، حکم ہو گیا ہو گیا۔ حضرت خالد یہیں سے داخل ہونے کا حکم فرمایا تھا، موجودہ نقشے کے مطابق وہ اس جگہ کو کہتے ہیں خندمہ۔ خندمہ یہ جہاں شیب عامر ختم ہوتا ہے نا، اس سے آگے پہاڑ چڑھائی ہے، چڑھائی سے جب اترتے ہیں اس جگہ کا نام ہے خندمہ۔ حضرت خالد یہیں سے داخل ہوئے تھے اور یہی لڑائی ہوئی تھی حضرت اکرمہ سے۔ مدینے سے احرام باندھنا بالکل ضروری ہے، وہ میقات ہے، اور کتنا بڑا شرف ہے۔ حضور نے ہندوستان یا پاکستان سے تو کبھی احرام نہیں باندھا، لیکن مدینہ منورہ سے تو باندھا ہے نا، تو تم اس جگہ کے احرام چھوڑنا چاہتے ہو جہاں سے حضور نے باندھا ہے؟ مسئلے پوچھتے ہو لوگوں سے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء، الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدیر۔ اللہم یسر امورنا امور اولادنا اخواننا اخواتنا بناتنا اصحابنا وامور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو صالح بنا، یا اللہ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہوتے ان کے رشتے آسان فرما، ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما، یا اللہ ہر مسلمان کی بہو بیٹی کی عزت محفوظ فرما، یا اللہ مسلمان عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، شام میں ہیں، عراق میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، گجرات میں ہیں، یا اللہ کراچی میں ہیں، پاکستان میں ہیں، سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں مانگنے بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ جو لوگ تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، مساجد ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، معابد ہیں، دعوت ہے، تبلیغ ہے، سب کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔